بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا بیان جو احادیث کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کا بالوں میں مہندی خضاب لگانے کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے اور احادیث سے کیا ثابت ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے خواتین کے لیے خضاب مہندی لگانے اور بالوں کے رنگنے کا کیا حکم ہے۔ خضاب امام نووی رحمۃ اللہ میں فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں اور پیروں کا مہندی سے رنگنا شادی شدہ عورت کے لیے مستحب ہے۔ اس سلسلہ میں کئی حدیثیں معروف و مشہور ہیں۔ امام نووی کا اشارہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کی اس روایت کی جانب ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے مہندی لگانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اسے ناپسند کرتی ہوں کیونکہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بو ناپسند تھی۔ یعنی مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہوں نے ذاتی طور پر کہا کہ مجھے ناپسند ہے اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بو ناپسند تھی۔ اس کو امام نسائی رحمۃ اللہ نے بھی روایت کیا ہے کہ آپ ہی سے دوسری حدیث بھی مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں ایک مکتوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہاتھ کسی مرد کا ہے یا کسی عورت کا۔ اس نے کہا یہ ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو تبدیل کر لیتی، یعنی ان کے اوپر مہندی لگا لیتی۔ یہ ابو داؤد و نسائی کی جو ہے حدیث ہے، اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے۔ لیکن ایسی چیزوں سے اپنے ناخنوں کو ہرگز نہیں رنگ سکتی ہیں جو ان پر منجمد ہو کر طہارت کے پانی کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، جیسے نیل پالش وغیرہ۔ خواتین حضرات، آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی ایسی چیز کپڑے کے اوپر یا جسم کے اوپر لگ جائے اور اگر ہم اس کو ایسے ہاتھ کی مدد سے محسوس کریں تو ہمیں محسوس ہو، ایسی چیز اگر جسم پر لگی رہے تو ایسی صورت میں غسل نہیں ہوتا، اور ناخنوں پر اس طرح نیل پالش یا پینٹ کا کلر لگا رہے تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ مہندی وغیرہ جو ہے یہ ہم جیسے بھی محسوس کر لیں، اس کا ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ مہندی کہاں لگی ہوئی ہے، کس صورت میں ہے، کتنی اس کی مقدار ہے، تو یہ اس کا کوئی حد نہیں ہے، اس لیے اس سے غسل بھی ہو جاتا ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اس طرح سے نہ لیا جائے کہ رنگنے کا ناخن رنگنے کا جہاں حکم ہے وہاں ہم اس کو نیل پالش سے بھی رنگ سکتے ہیں، اس لیے اس چیز سے احتراز کیا جائے۔ خواتین کا اپنے بالوں کو رنگنے اور ان میں خضاب لگانے کا جہاں تک سوال ہے تو اگر بالوں میں سفیدی ظاہر ہو چکی ہے تو انہیں سیاہ رنگ کے علاوہ کسی دوسرے رنگ سے رنگ سکتی ہے، کیونکہ سیاہ خضاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ممانعت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان عمومیت پائی جاتی ہے۔ یعنی عورتوں کے لیے سیاہ خضاب لگانے سے منع ہے کیونکہ مرد زیادہ عموماً کہا گیا ہے کہ ممانعت ہے، ان دونوں کے درمیان عمومیت ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہو، پتہ لگے، اس لیے عورتیں کوشش کریں کہ سیاہ خضاب جو ہے اپنے بالوں کو نہ لگائیں، کسی اور کلر کا ہے وہ لگا لیں، جبکہ مرد جو ہے وہ سیاہ خضاب ہی لگاتے ہیں۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔